شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، ان کو وعظ و نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے، اگر تو اس ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کہا سے ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اونٹنی کی صفات بیان کرنے میں خلو سے کام لیا کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے، میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لے لیا۔ پھر جائے نماز کی طرف پلٹے جو مقدر تھا، نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبہ کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے اسے عظیم الشان معاملہ، ہیبت ناک منظر قدرت عالیہ کا نمونہ، قطعی دلیل اور روشن برہان پایا۔ اس کے نتیجہ میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر کفر و ضلالت پر اڑے رہے اور ہٹ دھرم بنے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اونٹنی پر ظلم کیا اور انکار کیا اور حق کی پیروی نہ کی۔ ایمان لانے والوں کا رئیس چندہ بن عمرو بن محالتہ بن لبید بن جواز تھا۔ یہ قوم سمود کے سرداروں میں سے تھا۔ اور بھی بڑے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کو بتوں کی پجاری حباب اور زواب بن عمرو بن لبید اور باب بن سعار بن جلثم نے روکا۔ چندہ نے اپنے چچا کے بیٹے شہاب بن خلیفہ کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ یہ بھی ان کا ایک بڑا آدمی تھا اور وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن قوم کے دوسرے سرداروں نے اس کو روک دیا اور وہ ان کی طرف مائل ہو گیا۔ آل عمرو کی جماعت نے شہاب کو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی طرف بلایا جو تمام قوم سمود کا عزیز تھا۔ اس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ اگر وہ نبی کی دعوت پر لبیک کہتا تو صالح علیہ السلام ہم پر غلبہ حاصل کر لیتے اور وہ اپنے ساتھی صالح علیہ السلام کے برابر ضعاف کو نہ سمجھتے، لیکن آل حجر کے گمراہ لوگوں نے ہدایت کے بعد منہ موڑا اور مکی کی طرح الگ ہو گئے۔ اب صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ ھذا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ جو اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف تعظیمہ و تشریفہ کی ہے، جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، عبداللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا بندہ۔ یعنی یہ اونٹنی میرے سچا ہونے پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا، یہ اونٹنی ان میں رہے گی، وہ جہاں سے چاہے چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پینے آئے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی لیتی، وہ اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک معلوم دن تمہارے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، تم اس پر ایمان لاتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان کے کرتوتوں کا علم تھا، اس لیے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو ان کا انجام و نتیجہ کیسا ہوتا ہے، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، صورتحال تم پر جلدی واضح ہو جائے گا۔ ان کو اطلاع کر دو، پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ جب اس حالت پر کچھ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی کونچے کاٹ دیں تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل ہو اور پانی بھی کھلا مل سکے۔ اور شیطان نے ان کے کام کو خوبصورت مزین کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے اس بات کا نقشہ اپنے کلام پاک میں یوں کھینچا ہے۔ ترجمہ: آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو
اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اور قدار بن صالح بن جدہ نے اس کام کی سرپرستی کی۔ وہ سرخ رنگ کا اور نیلی آنکھوں والا تھا، اس کے باوجود پر دھبے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ وہ ولدہ زنا حرامی تھا۔ وہ سالف کے گھر پیدا ہوا، حقیقت میں وہ ایک سبیان نامی آدمی کا بیٹا تھا، اور اونٹنی کے قتل کے متعلق ان کا ایک متفقہ فیصلہ تھا، اس لیے اس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اگرچہ اس کے قتل کرنے میں صرف ایک شخص ملوث تھا۔ اور مفسرین حضرات میں سے ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اس کو اونٹنی کے قتل پر ابھارا۔ ان میں سے ایک کا نام صدوقہ بنت ماہیہ بن زبیر بن مختار تھا۔ یہ ایک مالدار خاندانی عورت تھی۔ اس کا خاوند مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس نے اپنے چچا زاد بھائی مصرع بن مہرج بن ماہیہ کو بلایا اور اس پر اپنا آپ پیش کیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنی بن مجلس تھا، اس کی کنیت غنمہ تھی۔ یہ ایک کافرہ اور بوڑھی عورت تھی۔ اس کی ضباب بن عمرو خاوند سے 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ آدمی سرداروں میں سے تھا۔ اس عورت نے قدار بن صالف سے کہا، اگر تو اونٹنی کونچیں کاٹ دے تو میں اپنی چادروں بیٹیوں کا نکاح تجھ سے کر دوں گی۔ اس طرح یہ دونوں نوجوان مصرع اور قدار اس کام کے لیے تیار ہوئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، تو 7 آدمی اور ان کے ساتھ مل گئے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں 9 آدمی رہتے تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے اور انہیں اونٹنی کونچیں کاٹنے کے فوائد بتاتے رہے، تو قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی ان کی بات مان لی اور اس کو سراہا۔ یہ لوگ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر گھات لگائی میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مصرع نے، جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا، اس نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی ہڈیوں میں پیوست ہو گیا۔ پھر قدار بن صالف نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصہ کو زخمی کیا تو وہ زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ رہے۔ بچہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ ہیلا کر سکے۔ پھر قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا، اور اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے نے کہا، یا اللہ میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جب ان میں سے بہت بڑا بدبخت اٹھا، اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری ہے، ڈرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔